الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، سارے جہان کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا اور اس کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. آسمانی نظام، زمین کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، مخلوق کے مرنے جینے کا نظام، سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھا. کسی کو اللہ نے کبھی کسی حال میں بھی شریک نہیں بنایا. بندوں کی جتنی ضروریات اور حاجات ہیں، خداوند کریم نے ان سب کو اچھی طرح سے مالا مال فرمایا اور کسی کو اس کائنات میں اپنی طرف سے تنگ نہیں کیا. اس کا نام ساری زندگی نہ لو، اس کی ذات وحدانیت کو تسلیم بھی نہ کرو، ایک دن بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. ساری عمر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہو، کبھی پیاسا نہیں مارتا. آپ اور ہم جس سے ناراض ہو جائیں، نہ کھانا دیں، نہ پانی دیں، نہ کپڑا دیں، جان سے مار دیں، اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے. سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، چلاتا ہے. حلیم ذات ہے. اگر اس کی ذات حلیم نہ ہوتی تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری بدعملی ہمیں یہاں تک لے گئی کہ بھوکا مارا جاتا، پیاسا مارا جاتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور انسانوں میں سے بھیجا تاکہ انہیں دقت کوئی نہ ہو. امت کا نبی بھی اس بات کو سمجھے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوا کرتی ہے، تنگی کیسے آیا کرتی ہے. ساری چیزیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا. میرے امتیوں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، شرعی احکام تمام کے تمام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں. اس پہ عمل کرو گے جنت کا راستہ آسان ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتی، دین ناقص رہ جاتا. گویا عورت اسلام اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عورت سے بے نیاز نہیں. عرب کا مشہور خاندان، ہاشمی قریشی خاندان، اس کائنات میں آپ تشریف لائے. ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اس دنیا کی عمر میں، ساری دنیا کی عمر میں وہ دن نرالا، وہ رات نرالی جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دنیا میں تشریف لائے. علماء کی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. اللہ والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی سیرت پہ. یوں بھی لکھا ہے کہ دن کا رات کا جھگڑا ہوا. دن کہتا تھا یا اللہ
یہ سعادت مجھے عطا فرما. جب نبی دنیا میں تشریف لائیں دن ہونا چاہیے، رات کہتی تھی مولا یہ شرف مجھے ملنا چاہیے، یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو راضی کر دیا. رات ختم ہو رہی تھی، دن نکل رہا تھا، کالی کملی والے تشریف لا رہے تھے. رات کو بھی راضی کیا، دن کو بھی راضی کیا. پھر کیسے گھر میں آج ہر مرد عورت کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، مالدار گھر ہو، دولت مند گھر ہو، خاندان بہت امیر ہونا چاہیے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے، علماء کرام نے لکھا ہے اتنی تنگی تھی، اتنی پریشانی تھی، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے گھر میں پیسہ کوئی نہ تھا. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا سے ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر، یتیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے. عبد المطلب حضور کے دادا گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں. والد نہیں ہے، والدہ ہے، دادی ہے، دادا ہے. ایک دن اشارہ کر کے دادی نے دادے کو بٹھا لیا کہ میری بات تو سنو. عبد المطلب نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم تو کھانا کھا کر چلے جاتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے ہر وقت قلق رہتا ہے. عبد المطلب نے پوچھا کیا غم لگ گیا تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ غم نہ لگے، عزت والا خاندان، آبرو والا خاندان، قریش کا خاندان، اور یہ ہماری بیوہ جو ہے یہ ہے بھی حمل سے، ہے بھی پیٹ سے، لیکن یہ اتنا تیز عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں داغ نہ لگ جائے، خاندان کا ناک نہ کٹ جائے. ہے بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، اتنا تیز عطر لگاتی ہے، یہ گھر سارا مہکا رہتا ہے، یہ شہن سارا خشک مہکا رہتا ہے خوشبو سے، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو ہے. ذرا اس سے پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے کہ تو عورت ذات ہے. اپنی گھر والی کو، حضور کی دادی کو کہنے لگے تو گھر میں رہتی ہے، میں تو شرم کے مارے بات نہیں کرتا، سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے، سارا مکہ مجھے کہتا ہے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ گلی کوچے محلہ شہر سارا مہکا ہوا ہے. تو عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی کہ یہی تو مجھے پریشانی کھائی جا رہی ہے. تو عبد المطلب نے بردستہ کہا کہ آپ تو گھر میں رہتی ہیں، ساس اور بہو کہیں دور دور تو نہیں، پوچھ کیوں نہیں لیتی، معلوم کیوں نہیں کر لیتی اس کو کون خوشبو لا کے دیتا ہے، کہاں سے عطر لایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں، اس کے قریب جاتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں یہ عطر کون لا کے دیتا ہے. عام عطر بھی نہیں، یمن کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، کوئی عطر بھی خاص ہے، خوشبو خاص ہے. لیکن میں کئی مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہوں، آمنہ بیٹی ادھر آؤ. کئی مرتبہ میں جاتی ہوں، میری بات سنو. جب میں بات کرنے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، زبان میری گنگی ہو جاتی ہے، میں بات نہیں کر سکتی. میری ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی، زبان شل ہو جاتی ہے، طبیعت روم میں آ جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں مجھے. عبد المطلب نے کہا پھر صورت کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی مرد پھر دلیر ہوتا ہے، ذرا آپ پوچھ لیں.
عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ ادھر آؤ۔ سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، دو جہان کے بادشاہ کو پیٹ میں لے کر تشریف لا رہی ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی میں ایک بات پوچھتا ہوں، برا نہ ماننا، میری مجبوری ہے، کعبے کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، قریش خاندان کا سردار ہوں، ہاشمی خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، ڈرتا ہوں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ آپ کو یہ عطر کون لا کے دیتا ہے؟ یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ یہ کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ عام عطر کوئی نہیں، بڑا مہنگا عطر ہے، بڑی مہنگی خوشبو ہے، دنیا میں ہم نے آج تک ایسی خوشبو دیکھی نہیں، تم کہاں سے لاتی ہو؟ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ کوئی لایا، مجھے خوشبو والے کی دکان کا پتہ نہیں، میں بازار میں کبھی گئی نہیں، میں نے بازار کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ تم لائے نہ میں لائی، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں لایا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بس ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابا تنگ نہ کرو، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، میں کانٹے پہ پیر رکھتی ہوں پھول بن جاتا ہے، پتھر پہ پیر رکھتی ہوں موم بن جاتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں مجھے سلام کرتے ہیں، کئی مرتبہ یہ چاند مجھے جھک کر سلام کرتا ہے، کئی مرتبہ یہ سورج جھک کر مجھے سلام کرتا ہے، اور ہر رات میں اولو العزم پیغمبر کوئی نہ کوئی روز مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے۔ جس نبی کی آمد سے پہلے آسمان نے عطر کی بارش برسائی، جس نبی کی آمد پہ آسمان نے خوشبوئیں برسائی، آج یہ امت بدعملی کر کر کے آسمان کی طرف بدبو پہنچا رہی ہے۔ کیا قدر کی ہم نے، کون سی چیز ہم نے سنبھال کے رکھی ہے؟ ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطلب ہو گیا سب کا کہ دولت 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 دولت، حالانکہ رات دن دیکھتے ہو کوئی 4 آنے کے پیسے بھی پلے باندھ کے کفن میں نہ لے گیا، کوئی نہ لے گیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اتنے بگڑیں گے، اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، مرتے وقت کلمہ منہ سے نہیں نکلے گا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہ آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام نے چند جانور دیکھے، پرندے دیکھے، ان کے پروں پہ قرآن کی آیت لکھی ہے اور وہ گندگی کھا رہے ہیں، بخانہ کھا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام لرز گئے، ڈر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور گندگی کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ قیامت کا وقت تمہیں دکھایا جا رہا ہے، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن بھی پڑھیں گے، بدماشی بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، جھوٹ بھی بول لیں گے۔ آج اس امت پہ وہی وقت ہے، اس بات کا فکر کوئی نہیں کہ ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ کرام نے انہی چیزوں سے سبق لیا اور اتنا عمل کیا کہ نبی کا فرمان تو کیا اشاروں پہ جان دے دی۔ اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی ایک عورت کی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
70 سالہ بوڑھی عورت ہے، ویسے عمر کی زیادہ ہے، طبیعت کی کمزور ہے، ایمان کی بڑی مضبوط ہے۔ اس نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ اس نے سنا ہو آج اس نے قربانی دی ہے، کل اس نے قربانی دی ہے، پرسوں اس نے یہ بات بھی نہیں، پہلا موقع ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکے والے گرفتار کر کے میدان میں لے آئے، اونٹ کھڑے کر کے دونوں طرف رسے گلوں میں ڈال دیے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں باندھ دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا انکار کر، اللہ کی توحید کا انکار کر، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے پاگل ہے، اور چودھری تجھے کیا معلوم ہے، کلمہ میری زبان کی نوک پہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، کلمہ میرے منہ میں ہوتا میں چھوڑ دیتی، کلمہ تو میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میں نکال نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جوان بیٹا ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، بلایا ہے آخری وقت میں، اور بلا کے فرمایا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا، اور جا کر میرا آخری سلام پہنچا، میں آخری سلام پہنچا، جا رہی ہوں دنیا سے۔ وہ 2 قدم ابھی چلا ہوگا، پھر واپس بلایا اور بلا کے فرمانے لگی ایک اپیل جا کے کر دو، ایک گزارش کر دو، ایک درخواست دے دو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر آپ یہاں پہاڑ پہ سامنے تشریف لے آئیں، جب مجھے یہ چیر کر ٹکڑے کر رہے ہوں، ادھر ٹکڑے بنے، چیرنے کی تکلیف ہو، ادھر دیدار کرتی جاؤں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نبی کا آخری وقت میں دیدار مل گیا، اور کیا چاہیے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اندازہ لگاؤ اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں۔ پھر کہا ابو جہل نے اب بھی کلمے کا انکار کر دو ہم چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگی بدبخت تجھے کیا معلوم ہے، تو مجھے ڈراتا ہے دمکاتا ہے، اور میری آنکھیں بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں، 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں میری آنکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتا برمایا الفت میں برابر ہیں، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ جب کسی کے لیے مار کھائی جائے کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان سے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، پرواہ نہ کی، ایمان نہ جانے دیا۔ سارے مکے کے رئیسوں نے مل کر ظلم ڈھایا، مگر ذرہ برابر بھی اوف نہ کی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک عورت نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عورت کا مقام صرف کھانا پکانا نہیں، بلکہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بر صغیر کے عظیم خطیب گزرے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت سپاہی تو نہیں بنتی، سپاہی جنتی تو ہے نا، سپاہی جنتی تو ہے۔ جب عورت قرآن پڑھتی پڑھتی دودھ پلایا کرتی تھی بچے کو، جب لوریاں قرآن کی دیا کرتی تھی، عورت کی گود سے شاہ عبد القادر جیلانی آیا کرتے تھے، اس عورت کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ آیا کرتے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب عورتوں نے VCR اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلانا شروع کر دیا، بدماش آ رہے ہیں، غنڈے آ رہے ہیں۔
تھوڑی سی منطقی بات عرض کر دوں، ساری دنیا میں یہاں آپ کے ملکوں میں عورتیں دودھ کم پلاتی ہیں، باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں اب تک رواج نہیں، لیکن بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو بچے کی والدہ کے بارے میں ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گرم چیز کھائی۔ اب سوال یہ ہے کھائی تو ماں نے اور بیمار بچہ ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی والدہ نے گڑ کھایا، اچار کھایا، بتاؤں بینگن کھائے، کوئی گرم چیز ضرور کھائی ہے، دودھ کے ذریعے سراخ کر کے حرارت بچے کے پیٹ میں چلی گئی۔ تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا، ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہو گیا کہ اگر گڑ کی حرارت، اچار کی ترسی دودھ کے ساتھ جا سکتی ہے تو جب عورت قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہ جائے گا؟ قرآن کریم کا نور بچے کے پیٹ میں کیسے نہیں جائے گا؟ آج ہمارا دنیا کے ڈاکٹروں کے فارمولوں پہ یقین ہے، سائنسدانوں کے فارمولے پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، اور یہیں سے ساری بات بگڑی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اتنی تنگی، اتنی پریشانی ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا ایک دن بھی ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ دقتیں ہی دقتیں ہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کأنک غریب، اور لوگوں دنیا میں مسافر کی طرح ٹھہرو، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو کے جاؤ گے، جو کھیتی کاشت کر کے جاؤ گے وہی آخرت میں ملے گی۔ ایسی ایسی عورتیں اس دنیا میں آئی، بڑی بڑی محدثہ تھی، بڑی بڑی مفسرہ تھی، کہ اللہ والوں سے، علماء کرام سے پوچھو، روح المعانی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں ہے۔ سید محمود علوسی مفتی بغداد مرحوم مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی تفسیر میں جتنے علم درج کیے ہیں زیادہ تر میں نے اپنی خالہ سے سیکھے۔ وہ کتنی بڑی علامہ ہوگی، وہ کتنی بڑی اللہ والی ہوگی۔ ساری عقل، ساری سوچ، سارا فکر ایک دنیا پہ ختم کر دیا، اور دنیا ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، پلے کچھ نہیں لے جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عورتیں، مومن عورتیں، مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے، آپ ان سے پہلی شرط لیں، 6 شرطیں طے کریں، نبوت والا ہاتھ بیعت کے لیے پھر بڑھائیں، 6 شرطیں ان سے پہلے لے لیں آپ، اس لیے کہ شرک کی بیماری عورتوں سے چلتی ہے، شرک کی لعنت عورتوں سے چلتی ہے، اور توحید کی رحمت بھی عورتوں سے چلتی ہے۔ صحابیات نے کوئی کم ہمت نہیں کی، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بھوکی رہیں، پیاسی رہیں، لیکن پرواہ نہ کی۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ پاک نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
ایمان والو ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے تمہیں دنیا کے حالات، دنیا کی مشغولی، اولاد اور مال، کثرت اولاد مال برباد کر دیتے ہیں۔ میرے ذکر سے کہیں غافل نہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید